السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم آپ کے کلاس کا ہسٹری کا آگے کا جو حصہ ہے ہمارا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ جب یہ لیکچر سنتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیجئے کہ آپ کے پاس اگر ٹیکسٹ بک ہے تو پھر آپ ٹیکسٹ بک میں ایک بار جو پڑھایا گیا ہے اس کو ریڈ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک کام اور یہ کریے کہ جب یہ لیکچر سنتے ہیں اس ٹائم آپ کے ساتھ ہے نا ایک پین اور نوٹ بک رکھیے، اور اس میں سے کوئی چیز آپ کو جو امپورٹنٹ لگتی ہے یا جو نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو نوٹ کرتے جائیے، اور پھر بعد میں سے ہم سے کوئی ڈاؤٹس ہے تو پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے پھر ہم آج آپ کے کلاس 11 کا ہسٹری لیسن فرسٹ اور اس کا پارٹ 1.2 اس کو دیکھیں گے۔ تو ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے ابتدائی کسان قدیم کاشتکار، اور اس میں سے ہم نے فرسٹ دریائی وادیوں کی تہذیب، اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کر لیے تھے۔ آج ہم کو جو دیکھنا ہے وہ کاشتکاری کا آغاز اور زرعی پیداوار۔ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیے کہ جو ہے نا دنیا کی جو ہے جو دریا کے وادیوں میں جو تہذیبیں تھیں تو وہ 4 تہذیبیں تھیں۔ کون سی؟ میسوپوٹیمیا، ایجپٹ کی، مصر، اینشنٹ چائنا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کی انڈس ویلی۔ تو یہ جو چاروں تہذیبیں ہیں، اور ان تہذیبوں میں ہی ندی کے پاس جو ان لوگ رہے ہم نے دیکھے، انہوں نے وہاں پر زراعت کی ابتدا کر دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جو ہے یہ جو ہو گئی تھی یہاں پر ابتدا، لیکن جو مینس کیا کہیں گے کہ اس کے لیے جو فیکٹرز ہونا تھا مین زراعت کی ترقی کے لیے، تو یہ چاروں بھی تہذیبوں کے پاس وہ اویلیبل تھے۔ یعنی جو پانی چاہیے زراعت کے لیے وہ یہاں پر تھا، زمین کی زرخیزی تھی، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ جو کچھ عوامل ہونا سازگار عوامل وہاں پر مہیا تھے، اور نتیجہ ان چاروں مقامات پر یہ تہذیبیں ترقی پائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو جدید جو اسٹون ایج ہے، ہم نے یہ بھی دیکھے تھے، اسٹون ایج کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پتھر کے زمانے کو۔ ایک ہے قدیم، دوسرا ہے وسطی زمانہ، اور تھرڈ ون ہے جدید زمانہ۔ تو اب یہ جو جدید زمانہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جدید زمانے کی ابتدا کے ساتھ ہی کاشتکاری کا بھی آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کاشتکاری کا آغاز ہی جدید پتھر کے زمانے کا آغاز بھی کہلاتا ہے، اور یہ تقریباً کتنے سال کا ہے؟ یہ ہے دیکھیے 10,000 قبل مسیح سے لے کے 8,700 قبل مسیح، اس درمیان تھا۔ اور یہ جو تھا مینس کی کاشتکاری کا جو آغاز ہوا ہے، اس کی جو ترقی ہوئی ہے تو وہ کوئی بہت جلدی نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے ایک طویل مدت لگی ہے، ہزاروں سال لگے ہیں، پھر کہیں جا کر اس میں یہ ترقی آئی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا یہ سفر، جس طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کل لیسن دیکھا، آج اس کے آگے کی ہم معلومات لے رہے، تو یہ آج کل جیسا ہوتا ہے ویسا ایک دم فاسٹ فٹافٹ نہیں تھا، کیونکہ انسان ایک دم ابتدائی تھا، اس کی سوچ وہاں پر محدود تھی، تو اس کو ترقی کرنے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ لگا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ جو اتنا تو وقت لگ گیا، پھر اس کے بعد ان کی جو اس دور میں جو خاص کر کے پیداوار تھی وہ تھی دیکھیے جو، گیہوں، جوار، ان کی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جانور وغیرہ پالنا بھی شروع کر دیے تھے۔ تو یہ اس طرح سے یہ پچھلے یہ جو ہے جو ابتدا اس طرح سے زراعت کی ہو گئی تھی، اور زراعت کی ابتدا ہو گئی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مستقل بستیاں وغیرہ جو ہے وہ بھی قائم ہونا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے ہولوسین دور، یہ ایک لمبا دور ہے، اس کا آغاز ہوا، اور یہ کب ہوتا ہے تقریباً دیکھیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کتنے سال کا رہا ہے، 10,000 سالہ دور ہے، یہ اس کو ہولوسین دور کہتے ہیں۔ تو ہماری زمین پر جو برف تھی اس کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ کم سے کم 12 سے 11,000 سال قبل وہ اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد ہولوسین دور کا آغاز ہوا۔ اب یہ جو دور کا آغاز ہوا تو نتیجہ کیا ہوا؟ زمین پر جو برف تھی، گلیشیئر تھے، وہ پگھل کر ندی اور سمندروں میں مل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کیا کہیں گے برف کے زمانے کا جو خاتمہ ہوا، تو اب اس کے کیا نتیجے ہوئے؟ تو اب اس سے کیسا ہوا؟ نمبر ایک تو کیا ہوا کہ جب برف پگھلے گا تو وہ پانی بنے گا، اور جب پانی بنے گا تو کہاں پر جائیں گا وہ پانی؟ ندیوں میں، سمندر میں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دریا میں پانی بڑھ گیا،
یہ سب سے مین اہم تبدیلی ہوئی. ٹھیک ہے. اب یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے، ادھر یہ کاشتکاری کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اسی دوران میں یہ تمام چیزیں بھی ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح کا یہ دور کا خاتمہ ہوا. تو اب یہ یہاں پر یہ پانی بڑھ گیا. اب اس کی نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے اس وقت جو اینیملز تھے، آپ لوگوں نے وہ ڈائناسور وغیرہ بھی سنے ہوں گے. اب وہ خیر وہ تھے نہیں، لیکن یہ پتہ نہیں وہ تھے مینس اس ٹائم پر بھی. اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بڑے بڑے ہاتھی وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ ان کا بھی کیا ہو گیا، آب و ہوا چینج ہوئی اور نتیجہ ان کا بھی خاتمہ ہوا. یعنی آب و ہوا چینج ہوں گی تو اس کے نتائج دنیا میں، دنیا کی جو ہر چیز ہے اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور اس کا نتیجہ فرسٹ ون ہوا، دیکھو پانی بڑھ گیا. سیکنڈ، بڑے اینیملز ختم ہو گئے، چھوٹے اینیملز نے ان کی جگہ لے لی، جیسے کہ بکری، مینڈا، ہرن وغیرہ. اور اسی طرح سے مچھلیوں کی قسمیں بڑھ گئی، کیونکہ پانی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو مچھلیاں بھی بہت زیادہ دستیاب ہونے لگی. تو اب یہ سب جو ہے اب یہ چینج ہوا. اب یہ بدل گیا، جب ماحول بدل گیا، ضروریات اینیملز بدل گئے، تو پہلے جو شکار ہوتا تھا تو اب وہ اس کے لیے کیسا لگتا تھے ہتھیار. اب سوچیے، آپ تھوڑا سا لاجک لگائیے کہ پہلے جو ہتھیار لگتے تھے وہ بڑے بڑے لگتے تھے کیونکہ جانور بڑے تھے، لیکن اب ان کی جگہ کون لے لیے، چھوٹے اینیملز نے. تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اب چھوٹے اینیملز ہیں تو ان کے شکار کرنے کے لیے بھی ہم کو ہتھیار کیسے ہونا چاہیے، چھوٹے. تو اس لیے پتھر کے جو پہلا زمانے کے تھے، جو بڑے بڑے ہتھیار وغیرہ ہوا کرتے تھے، اب ان کی جگہ کیا ہو گئی، اب ایک نئی ٹیکنیک اسی کو آگے بڑھایا. ہاں، کیونکہ انسان پہلے کو دیکھتا ہے، پیچھے کو دیکھتا ہے اور اسی سے سیکھ کر آگے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہولوسن دور کا آغاز ہوا. اس کی نتیجہ کیا ہوا، بڑے اینیملز ختم ہوئے، چھوٹے جانور آ گئے. اب ان کا اگر شکار کرنا ہے تو پچھلے جو بھدے ہتھیار تھے، بڑے بڑے ہتھیار تھے، ان کی جگہ کیا کر دیے، دھاردار ہتھیار بنائے گئے، نوکیلے ہتھیار بنائے گئے، الگ الگ قسم کے. اور یہ دیکھے تھے کہ ہم نے اسٹون ایج میں ہی کہ انسان نے کیا کر لیا تھا، ایک ٹیکنیک یہ سیکھ لی تھی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر پتھر پر تھوڑا دباؤ ڈالیں گے تو ہم اس کو اپنے شیپ جیسا چاہیں دے سکتے. تو اس طرح کا ہتھیار بھی بنا اس دور میں. کون سے دور میں، پتھر کے وسطی دور میں، مائکرولیتھ. یہ بہت باریک ناخن جیسا ہوتا ہے نا، اس کے جیسے یہ. اور یہ کیا کرتے تھے، یہ جو اتنا دھاردار ہوتا تھا تو اس کو الگ الگ اس پر لگا کر یوز کرتے تھے، جیسے کہ یہ بھالا وغیرہ پہ، جو تیر ہوتا ہے تیر کی نوک پر. اسی طرح سے اینیملز کو مارنے کے لیے، مچھلی ان کا شکار کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد ماہی گیری کے لیے، اس طرح کا یہ جو ہے استعمال ہتھیاروں کا کیا جانے لگا. یہ تراشے ہوئے ہتھیار بنائے گئے. اور اسی طرح سے انہوں نے کیا کیے تھے، ہڈی اور پتھر کے برچھے اور نیزے اور تیر جیسے دھاردار اوزاروں سے یہ شکار وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب اس کے ساتھ دیکھو، اب اس زمانے میں یہ چیز ہو رہی، پہلے آپ سمجھ رہے نا، اس طرح سے یہ آغاز ہوا. یہ جو برف پگھلی، نتیجہ اس کا یہ ہوا، یہ برف کا جو دور تھا وہ ختم ہوا. نتیجہ جو آب و ہوا ہے، جو اینیملس ہے، ان کے سب پر ہوا، انسانی زندگی پر ہوا. نتیجہ ضرورت چینج، اس کے لیے اس کے حساب سے چیزیں بنائی گئی. جیسے آج دیکھو، آج ہمارے پاس جو ہے اب یہ بیماری آ گئی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو اسکول میں، کالج میں جو ہوتی تھی ہماری روٹین ایجوکیشن، آج ہو رہی ہے کیا، آج ہم کو کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، موبائل کی. آج ہم کو آن لائن پڑھنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ آج یہ حالات ایسے ہیں تو ہم کس طرف آ گئے، اس کے حساب سے ہم آج چیز یہ یوز کر رہے. ویسا اگر ریگولر تھا تو ہم کرتے تھے کیا، نہیں کرتے تھے. تو ایسے ہی انسان کی جیسی جیسی ضرورتیں چینج ہوتی گئی، اس نے اس کے حساب سے اپنی چیزیں تبدیل کرتے گیا. تو یہ کاشتکاری کے لیے بھی یہ جو ہے درانتی وغیرہ بنائے گئے، پھلوں کو کاٹنے کے لیے بنائے گئے، غذا حاصل کرنے کے لیے. تو اب یہ بہت بڑے پیمانے پر اب یہ زرخیزی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو آسانی سے سب چیزیں دستیاب ہونے لگی. اور نتیجہ کیا ہوا، انسان اب ایک جگہ مستقل رہنے لگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب اس کو کاشتکاری کرنے آ گئی تھی، اس کو اناج کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کٹائی کرنے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ جانوروں کو بھی پالنا سیکھ لیا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ کاشتکاری کے لیے ضروری ہوتا ہے، دیکھیے جہاں کھیت ہے وہاں پر قیام پذیر رہنا، کیونکہ اس کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے، دیکھ ریکھ کی جا سکتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوا، اب لوگ جو خانہ بدوش والی زندگی تھی اب اس کو انہوں نے چھوڑ دیے، اور اب یہ لوگ کیا کرنے لگے، مستقل ایک جگہ قائم رہنے لگے، یعنی مستقل قیام پذیر ہو گئے.
اور ان کا اناج جو کرنے کا ہے، کاشتکاری کرنے کا، اس کے ذریعے سے وہ لوگ اپنی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کرنے لگے، غلہ بانی کرنے لگے، اناج کا ذخیرہ بھی کرنے کا ان کو ٹیکنیک آ گئی۔ تو اسی دور کو جو ہے گولڈن چائلڈ، یہ جو ہے آسٹریلیا کے ماہر آثار قدیمہ ہیں، انہوں نے اس دور کو جدید ہجری انقلاب کے تصور سے پیش کیا ہے، یعنی جو یہ اتنے ساری چیزیں اس دور میں ہوئی تو اس کو انہوں نے ایک انقلاب بھی کہا ہے، کیونکہ چینجز آئے ہیں، بڑے بڑے چینجز آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیے چلیے، ہسٹری نیور لک لائک ہسٹری وین یو آر لیونگ تھرو اٹ، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ہاں چلیے پھر انشاءاللہ اس کے آگے کا جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔